السلام علیکم ناظرین، پروگرام تعلیمی انقلاب میں آپ کا میزبان محمد آفتاب عالم حاضر ہے۔ اس پروگرام میں ہم بات کریں گے شعبہ تعلیم سے وابستہ افراد سے کہ ہمارا آج، ہمارے بچے، ہمارا کل، یعنی ہمارا مستقبل۔ اور اس پروگرام کے ذریعے ہم جائیں گے پنجاب کے مختلف حصوں میں، تعلیمی اداروں میں اور ایسے اساتذہ کے پاس جو ہمیں بتائیں گے کہ تعلیمی انقلاب کس طرح ممکن ہے۔ آج ہم حاضر ہو رہے ہیں اپنے اسٹوڈیو سے باہر اسسٹنٹ پروفیسر محمد حسنین آزاد صاحب کے پاس، جو کہ ایک نامی گرامی کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ تعلیمی انقلاب کس طرح ممکن ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹس دیجیے گا، اور حسنین صاحب کی باتوں کے اوپر ہمیں آپ کے ویوز جاننا چاہیں گے تاکہ ہم آپ کی بات پہنچا سکیں دوسرے تعلیمی اداروں تک اور ارباب اختیار تک۔ جی حسنین صاحب، آج ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں تعلیمی انقلاب پروگرام لے کر۔ ہم آپ کی رائے جاننا چاہیں گے کہ اس ملک کے اندر تعلیمی انقلاب کس طرح ممکن ہے۔ رانا آفتاب عالم صاحب، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، اور مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی ہے کہ ابھی ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے بیدار دماغ اور ایسے درد دل رکھنے والے لوگ موجود ہیں کہ جو اب بھی اس گئے گزرے دور میں بھی انقلاب کی خواہش رکھتے ہیں، انقلاب کا جذبہ میں موجود ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہم نے انقلاب لانے سے پہلے ہمیں تعلیم کا سمجھنا ضروری ہے کہ تعلیم ہے کیا۔ جب ہم تعلیم کو سمجھ جائیں گے تو پھر انقلاب کی بات بھی کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تعلیم اصل میں جس چیز کو آج ہم تعلیم کا نام دے دیا گیا ہے وہ محض معلومات اور چند سکلز کا نام کو ہم تعلیم کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ تعلیم کی انتہائی نامکمل تعریف ہے۔ تعلیم جو ہے وہ انسان کی تہذیب کا نام ہے۔ جب انسان کی تہذیب ہو جاتی ہے تو اس عمل کو تعلیم کہا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں آج کے جو کاروباری انداز جو نظام تعلیم چلایا جا رہا ہے اور تعلیم کے نام پر جو تجارت کی جا رہی ہے، ان نام نہاد لوگوں نے اس عمل کو تعلیم کا نام دے رکھا ہے کہ لوگوں کو ڈیوائسز چلانی آ جائیں، لوگ بہت زیادہ عیار مکار بن جائیں، لوگ یعنی کہ کرنٹ افیئر کے اندر ماہر ہو جائیں۔ جو بندہ اس میں ماہر ہے تو سمجھ جاتا ہے یہ شخص پڑھا لکھا ہے، حالانکہ یہ بات انتہائی نامکمل ہے۔ تعلیم یہ ہے کہ انسانی معاشرے کے اندر امن، سکون، محبت اور قوت برداشت، یہ اوصاف جو عمل پیدا کرتا ہے اس کو تعلیم کہا جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریاستی طور پر تعلیم کو اہمیت دی جا رہی ہے؟ میں اس بات سے قطعی اختلاف رکھتا ہوں کہ ریاستی طور پر اگر تعلیم کو اہمیت دی جاتی تو سب سے پہلا اقدام یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے بجٹ میں، ہماری ترجیحات میں حکومت کا ایجنڈا جو ہے، حکومت کا منشور جو ہے، اس پہ سب سے ٹاپ آف دی لسٹ ایجوکیشن کو ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جب حکومت کے ایجنڈے کو دیکھتے ہیں، حکومت کے جو منشور کو دیکھتے ہیں تو تعلیم کہیں نیچے پیندے پر پڑی ہوتی ہے۔ تو کیا جس حکومت کے منشور کے اندر تعلیم کی ترجیح ہی شامل نہیں ہے، اس نظام، اس ریاست تعلیم سے آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں؟ تو اس میں آپ معاشرے کو قصوروار ٹھہرائیں گے؟ اس میں قصوروار ٹھہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک ہماگیر قسم کا یہ سوال ہے جو تہذیبی سطح پر آیا ہے۔ جب انسان میں تہذیبی زوال جب آتا ہے تو انسان کے اندر شعور ختم ہو جاتا ہے، اور جب شعور ختم ہو جاتا ہے تو تعلیم بھی ختم ہو جاتی ہے۔ مجموعی طور پر عوام اور حکمران دونوں ہی اس چیز کے ذمہ دار ہیں۔ اداروں میں یہ زوال کہاں سے شروع ہوا؟ اداروں میں تعلیمی زوال اس وقت شروع ہو جب تعلیم کو بیچنا شروع کر دیا گیا، جب تعلیم تجارت بن گئی، تعلیمی اداروں میں زوال آ گیا۔ یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں جو تعلیمی ادارے واجبات فیس کی شکل میں، پیسوں کی شکل میں لیتے ہیں، وہ نہ لیے جائیں تو پھر اپنے معاملات کو کیسے چلائیں گے وہ؟ محترم بات یہ ہے کہ اس بات کا شعور تو حق بندہ رکھتا ہے کہ آج کے دور میں کوئی چیز بھی آپ دولت کے بغیر اس کو چلا نہیں سکتے، اسے قائم نہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کی ترجیح جو ہے وہ تعلیم ہونی چاہیے۔ آپ بھلے بچوں سے فیسیں لیں، آپ نے نظام چلانا ہے، اپنے لوگوں کو تنخواہیں دینی ہے، اساتذہ کرام اپنے ہائر کرنے ہیں، آپ نے انسٹرومنٹ لا کے دینے ہیں، بچوں کو لیبس بنانی ہے، آپ نے یہ تمام چیزوں کے تقاضے موجود ہیں، لیکن آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ ان تمام صورتحال میں ترجیح کس چیز کو دی جا رہی ہے؟ بچوں کی تعلیم میں مستقبل کو ترجیح دی جا رہی ہے یا محض منافع خوری کی جا رہی ہے؟ یعنی کہ آپ نے جو بات کی اس کا بزنس کے حوالے، تو وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو انہوں نے اس کو ایسا بزنس بنایا ہوا ہے تعلیم کو؟ اصل بات یہ رانا آفتاب عالم صاحب کہ تعلیم جو ہے یہ انبیاء کا منصب ہے، تعلیم دینا، تربیت کرنا،
اور قرآن مجید میں سورہ یاسین میں موجود ہے کہ انبیاء جو لوگوں کو تعلیم دیا کرتے, ان کی تربیت کرتے, وہ ان سے کوئی معاوضہ نہیں لیتے تھے. وہ حالانکہ نبی کا بھی پیٹ لگا ہوتا, نبی کی بھی ضروریات تھی, نبی کی زندگی کے تقاضے بھی موجود تھے, لیکن نبی نے اپنی زندگی کا جو اولین ترجیح جو رکھی ہے وہ لوگوں کی تعلیم کو رکھا ہے. اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے نبی کوئی پیشہ بھی کرتے تھے, محنت مزدوری کرتے, کاشتکاری کرتے تھے اور دیگر ان کی ذمہ داریاں تھیں, لیکن جن لوگوں کی تعلیم و تربیت کرتے ان سے بدلے میں عوض میں کچھ نہیں مانگتے تھے. وہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں اور خاص طور پر ایڈیم انگلش میڈیم کے نام پر جو عوام کی جیبیں خالی کرائی جاتی ہیں, بچے یعنی کہ والدین کی جیب خالی کرا لی جاتی ہے, بچے کا ذہن خالی کرا دیا جاتا ہے, نہ بچے کو علم دیا جاتا ہے, نہ والدین کو اس کا صلہ دیا جاتا ہے. میرا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو محض منافع بنانے کے لیے, فنڈ ریزنگ کے لیے, اپنی جیبیں بھرنے کے لیے جو میدان میں, ان کی حوصلہ شکنی کی جائے. اور وہ لوگ جو تعلیم کا شعور رکھتے ہیں, جو باشعور طبقہ جو ہمارے اساتذہ جو ہیں, جن کے دل میں تعلیم کی اہمیت ہر چیز سے اوپر ہے, ان لوگوں کے سامنے رہایا جائے. صحیح. آج آپ دیکھتے ہیں کہ انگلش میڈیم کے نام پر آپ کو پوش ایریوں کے اندر ایسے اسکول وہاں پہ نظر آئیں گے جہاں پر نہ بچوں کی تربیت ہے, نہ تہذیب ہے, محض بڑی بڑی فیسوں سے وصول کر لی جاتی ہے, مہنگے مہنگے یونیفارم ان کو دی جاتے ہیں, مہنگے مہنگے سلیبس ان کو دے دی جاتے ہیں. ان سلیبس کو پڑھانے کے لیے ان پر کمپیٹنٹ اساتذہ بھی نہیں ہوتے ہیں, لیکن سکول کی انتظامیہ اس چیز پر لوگوں کی جیبیں خالی کرا رہی ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس ملک کے اندر نظام تعلیم ایک ہونا چاہیے. تو یعنی کہ آپ کہنا چاہیں گے یہ طبقاتی نظام تعلیم بن گیا ہے ہمارے ملک کے اندر کہ ایک علاقے کے اندر ایجوکیشن کا معیار کچھ اور ہے, دوسرے علاقے کے اندر ایجوکیشن کا معیار کچھ اور ہے, اور اس طریقے سے عوام کو کیا بیوقوف بنایا جا رہا ہے, اس حوالے سے آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آصف عالم صاحب, یہ پورا ایک قسم کا میں سمجھتا ہوں کہ پورا مافیا ہے. یہ پورا مافیا ہے جو میدان میں آیا ہوا ہے. یہ تو سر اکثر ایجوکیشن اداروں کو مافیا کا نام دیا گیا, تو میرے خیال میں اس چیز کو اگر مافیا کا نام ہٹا دیا جائے تو نہیں, یہ لفظ جو ہے صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو لوگوں کی جیبیں خالی کر, جو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. مثال کے طور پر انگلش میڈیم اسکول کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں. انگلش میڈیم اسکول کی برانچز ہوتی ہیں. اگر ایک برانچ ڈیفنس میں ہے یا کینٹ میں ہے, وہاں کا سارا عملہ, ٹیچنگ سٹاف, ایڈمنسٹریشن سٹاف جو ہے وہ ہائیلی کوالیفائڈ ہوگا. اور اب اسی ہی سسٹم کی ایک برانچ کسی غریب علاقے کے اندر ہے, پسماندہ علاقے کے اندر ہے, نام وہی ہے, کالج کا ادارے کا نام وہی, اسکول کا نام وہی ہے, لیکن وہاں پر انہوں نے محض ڈیکوریشن پیس کے طور پر محض دکھانے کے لیے ایک یا دو ٹیچر انہوں نے ہائیلی کوالیفائڈ رکھ لیتے, باقی سارے ٹیچر بھی نان کوالیفائڈ ہوتے ہیں, وہ تربیت یافتہ نہیں ہوتے ہیں, انٹرینڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن والدین سے فیسیں اسی معیار کی لی جا رہی ہیں. اب اندازہ کیجئے کہ والدین جو بچے ان پڑھ ہیں, پسماندہ علاقے کے, جن کے والدین پڑھے لکھے نہیں, وہ اس بات میں تمیز نہیں کر سکتے بیچارے. یعنی ایک تعلیمی ادارہ ہے کہ جس کی ایک برانچ ڈی ایچ اے کے اندر ہے, ٹھیک ہے, وہاں پر پھر 50,000 بچے کی وصول کر رہے ہیں. اب ایک برانچ سنگھ پر میں آپ نے بنا دی ہے, یا دروگا والے میں بنا دی ہے, اپنے پسماندہ جلو موڑ میں آپ نے بنا دی ہے, نام وہی ہے, برانڈ وہی ہے, لیکن تعلیم وہ نہیں ہے, معیار وہ نہیں ہے. فیس آپ سے اتنی وصول کی جا رہی ہے, آپ فیس پے کر کے خوش بھی ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں میں مہنگی تعلیم دلوا رہا ہوں میں, لیکن مہنگی تعلیم کے عوض میں آپ کے بچے کو مل کیا. ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے, اس کے فرنچائز سسٹم جو ہے, فرنچائز سسٹم کے تحت آپ اس طرح بھی بات کر رہے ہیں کہ ایک علاقے کے اندر جو ہے ایجوکیشن کا معیار کچھ اور ہے, اور پسماندہ علاقے کے اندر ایجوکیشن کا معیار کچھ اور ہے, اس طرح غریب کی جیب پر ڈاکہ پڑ رہا ہے. تو یہ جو فرنچائز سسٹم ہے اس کو چلنا چاہیے, ختم ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات ہے کہ جو آدمی کسی بھی ادارے کے تعلیمی نظام کا آغاز کرتا ہے, اپنے کوئی اسکول کی برانچ قائم کرتا ہے یا کوئی ادارہ قائم کرتا ہے, جو درد اس کے دل میں ہوتا ہے, جو مشن اس کے دل میں ہوتا ہے, وہ کسی دوسرے کے دل میں نہیں ہو سکتا. جب معاشرے میں اس کا ایک مقام بن جاتا ہے, ایک اسٹیٹس اس کا بن جاتا ہے, ایک سمبل سے ایک برانڈ بن جاتا ہے, وہ انگلش میڈیم اسکول کی. میں خاص طور پہ کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں. لوگ جب اس کے منافع کو دیکھتے ہیں, اس کی پراسپیرٹی کو دیکھتے ہیں, اس کی بڑھتی ہوئی برانچز کو دیکھتے ہیں, تو لوگ پھر اس میں کاروباری لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں, وہ اس کی فرنچائز خریدتے ہیں. لیکن ان لوگوں کا مطمع نظر جو ہوتا ہے وہ تعلیم نہیں ہوتا ہے, نہ ادارے کی ریپوٹیشن ہوتا ہے, ان کا مقصد منافع خوری ہوتا ہے. فرنچائز سسٹم جو ہے صرف اوریجنل مالکان جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے وہ اس کو لے کر وہ ہی ان برانچز کو چلائیں, جو درد بانی میں ہوتا ہے وہ کسی دوسرے شخص میں نہیں ہو سکتا. اور یہاں پر یہ بات بھی طے ہونی چاہیے کہ جو شخص تعلیمی ادارہ قائم کر رہا ہے وہ خود کتنا پڑھا ہوا ہے, وہ ایجوکیشنسٹ ہے بھی یا نہیں ہے. جو لوگ تعلیم, ماہرین تعلیم جو ہیں, انہی کو یہ حق ہے اور انہی کا مقام, یہ منصب انہی کا ہے کہ جو شخص اپنی ذات میں مکمل استاد ہے, جو سمجھتے تعلیم اور علم کی روشنی کیا ہے, اس کو اجازت دیجیے, اس کا حق ہے. اس سلسلے میں حکومت وقت نے ایک فیصلہ کیا تھا ٹیچر لائسنس کے بارے میں
کہ جس طرح بار کا لائسنس ہوتا ہے، ڈاکٹر کا لائسنس ہوتا ہے، اس طرح ٹیچر کے پاس لائسنس ہونا چاہیے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ رانا آفتاب عالم صاحب، یہ لفظ لائسنس جو ہے یہ لفظ بذات خود ایک بڑا معیوب سا ہے. لائسنس جو ہے وہ کسی چیز کے استعمال کی اجازت کی ایک شکل ہے، اور استاد جو ہے وہ کوئی کل وقتی جز وقتی کوئی ڈرائیور نہیں ہے وہ کہ جو اگر اس پہ لائسنس ہے تو روٹ پہ چل سکتا، لائسنس نہیں تو روٹ پہ چل نہیں سکتا. وہ استاد تو 24 گھنٹے قوم کی خدمت کرنے والی کی ایسی عظیم ہستی ہوتا ہے کہ جس کو اس قسم کی پابندی کا اس کو پابند نہ کیا جائے کہ لائسنس کو جاری کیا جائے. استاد کا معیار، استاد کا کردار خود بولتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں ایک ایسے ہماری کمیٹی ہونی چاہیے، ایک ایسے بورڈ ہونا چاہیے کہ جو اس چیز کو چیک کرے کہ کون شخص تعلیم کے معیار پہ پورا اتر رہا ہے، کس کے کردار کے اندر اساتذہ والے اوصاف موجود ہیں اور کس کو یہ مقام دیا جائے. لائسنس جاری کرنا یہ ایک عجیب سے، یہاں پر پھر کرپشن کا نیا باب کھل جائے گا کہ کوئی آدمی لائسنس خرید سکتا ہے، کوئی آدمی لائسنس جاری کرا لے گا. ایک بندہ جس نے بی ایڈ کیا ہی نہیں، جس نے ایم ایڈ کیا ہی نہیں ہوا ہے، وہ بھی کسی سورس سے لائسنس حاصل کر لے گا. شرائط تو ہوں گی نا ایجوکیشن کے حوالے سے، اگر حکومت دیکھیں جب آپ کسی کو لائسنس جاری کرتے ہیں، فرض اسلحے کا لائسنس ہے، ڈرائیونگ کا لائسنس ہے، اس کے کچھ قوانین ہیں، قوانین تو ہیں، لیکن اس کو کون کوالیفائڈ کرتا ہے، ان کو فالو کون کرتا ہے؟ اور روڈ پہ جتنے حادثات ہو رہے ہیں وہ سب لائسنس یافتہ ڈرائیور ہوتے ہیں. جتنی کلنگز ہو رہی ہیں ان کے پاس لائسنس یافتہ اسلحہ ہی ہوتا ہے، لیکن اس بات کی تمیز کون کرتا ہے؟ اگر ہم اساتذہ بھی لائسنس کے نام لے آئیں گے تو پھر تو اس میں زیادہ کرپشن کا باب کھل جائیں گے کہ ہر آدمی کسی نہ کسی طرح سے سفارش جو کوئی بے روزگار ہوتا ہے وہ پڑھانا شروع کر دیتا ہے، وہ ٹیچنگ لائن میں آ جاتا ہے. اس کا سدباب کیسے ممکن ہے؟ اس کا سدباب اس طرح سے ممکن ہے کہ ادارہ کھولنے سے پہلے اس شخص کو جب بورڈ یا ہماری تعلیم جو منسٹری جو ہے جب اس کو اجازت دے تو اس وقت اس کا پورا انٹرویو کیا جائے، اس کے ڈاکومنٹس دیکھے جائیں، اس کی بیک گراؤنڈ دیکھی جائے، اس کی ریپوٹیشن دیکھی جائے علاقے کے اندر. اگر یہ استاد ہے تو اس کا کردار کیسا ہے، یہ استاد صاحب کردار ہے بھی یا نہیں ہے، اس میں تعلیم کے استاد موجود ہیں یا نہیں ہے، پھر اس شخص کو تعلیم ادارہ کھولنے کی اجازت دی جائے. پاکستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معیاری تعلیم کا جو فقدان ہے یہ کیسے ختم ہوگا؟ معیاری تعلیم کا فقدان تو سب سے پہلی بات ہے کہ دیکھیں آج ہم نے ہر چیز کو معاشیات کے ساتھ منسوب کر دیا ہے. لوگ کہتے ہیں جب دولت ہوگی، معیشت ٹھیک ہوگی تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی، لیکن میرا خیال یہ ہے اور میرے پختہ یقین بھی ہے تعلیم ٹھیک ہوگی تو سب چیز ٹھیک ہوگی. تعلیم آپ کی ٹھیک ہے، بچے آپ کے تربیت کے عمل سے گزر کر اچھا انسان بن رہے ہیں تو وہ اچھا ڈاکٹر بھی ہے، وہ اچھا انجینئر بھی ہے، وہ ایماندار جج بھی ہے، وہ ایماندار وکیل بھی ہے. اگر تعلیم ہی خراب ہے تو آپ کی کوئی چیز سروائیو نہیں کر سکتی. آپ تربیت کا بار بار ذکر کر رہے ہیں، تو جو ہمارے مدارس جو ہیں کیا وہ تربیت میں اپنا کردار ادا نہیں کرتے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ مدارس کا اور اسکولوں کو جو ہم نے ایک بہت یہ اس میں ڈائیکاٹومی ہم نے کی ہوئی ہے کہ دینی تعلیم کا دائرہ ہم نے الگ بنا دیا، جنرل ایجوکیشن کا دائرہ ہم نے الگ بنا دیا. یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے. ہونا یہ چاہیے کہ دینی تعلیم اور جنرل ایجوکیشن دونوں آپس میں اکٹھی کی جائیں. اگر سر سید اور دارالعلوم دیوبند والے یہ غلطی نہ کرتے کہ ایک طرف دینی تعلیم کا مرکز دارالعلوم دیوبند بنا دیا گیا جہاں سے بہت بڑی کھیپ نکلی علماء اکرام کے، اور دوسرا سر سید نے ماڈرن ایجوکیشن کو اپناتے ہوئے علی گڑھ یونیورسٹی قائم کر دی، علی گڑھ کالج بنا دیا انہوں نے. ٹھیک ہے، میں اگر اس دور میں دونوں ادارے آپس میں مرج ہو جاتے، ان کے دونوں اداروں کو ملا دی جاتا کہ دین اور تعلیم، دین اور سائنس، دین اور معیشت، دین اور ادب، ان دونوں کو یکجا کرنے کے بعد ایک منظم اور ایک جامع قسم کا نظام تعلیم اگر استوار کر دیا جاتا، یقین ہے آج پاکستان سپر پاور ہوتا. کیونکہ ہم نے اپنی زندگی سے دین کو الگ کر دیا ہے اور تعلیم کو الگ کر دیا ہے. انٹرنیشنل ایجوکیشن کی طرف میں آؤں گا. اکثر مشنری ادارے جو فارن کنٹری کے اندر کام کریں وہاں پر ان کا چرچ موجود ہوتا ہے. ہمارے اسکولوں یونیورسٹیز کے اندر مساجد نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ پھر وہی بات دیکھیں میں نے جیسے ابھی میں نے ذکر کیا ہے کہ سر سید نے جب علی گڑھ کالج بنایا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے ایم اے او کالجز کا بھی ایک بہت بڑا سلسلہ شروع کیا، محمدن اینگلو اورینٹل کالجز انہوں نے قائم کیے. یہ بات اس وقت طے کر دی جاتی کہ جب تعلیمی ادارہ بنایا جائے گا تو ساتھ اس کے ساتھ مذہبی تعلیم کا اہتمام بھی کیا جائے گا. اب ایسے ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے. تعلیمی اداروں کے اندر اساتذہ اکرام کو اور ہمارے علماء اکرام جو ہیں ان کو اس یہ جو دوری پیدا ہو چکی ہے کہ ہمارے جنرل ایجوکیشن کے اساتذہ اور ہماری دینی تعلیم کے جو معتبر ہمارے علماء اکرام جو ان کو قریب لایا جائے. علماء اکرام لوگوں کو دین سکھائیں اور جو سائنس کی جو جنرل ایجوکیشن وہ ان کو سائنس کی طرف لے کر آئیں. جب ہمارا طالب علم ہمارا بچہ قرآن پڑھے تو فزکس بھی پڑھے،
حدیث پڑھے تو فزکس بھی ساتھ پڑھے وہ، اور جب وہ تجوید پڑھتا ہے یا قرآن کو حفظ کرتا ہے تو ساتھ وہ کیمسٹری کو بھی پڑھے. جب یہ نظام آپ کو یکجا کر دیں گے آپ یقین جانیں گے آپ کا کردار، آپ کا نوجوان وہ با کردار بھی ہوگا، وہ اللہ سے رسول سے محبت کرنے والے بھی ہوگا اور سائنس کا ماہر بھی ہوگا. اور جو سائنسدان جس کے دل میں قرآن موجود ہوگا، جس کے دل میں حدیث موجود ہوگی، اللہ کے نبی کا عشق رسول جس کے دل میں موجود ہوگا، وہ کرپشن کرے گا؟ وہ کرپشن کر ہی نہیں سکے گا. آپ کے معاشرے میں بہترین قسم کے انجینئر، ڈاکٹر، ماہر تعلیم، بینک مینیجر، ماہرین معاشات آپ کو دستیاب ہو جائیں گے. لیکن یہ کام کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہم دین کو تعلیم کا اور تعلیم کو دین کے قریب نہیں لائیں گے تو یہ ڈائیکاٹومی، یہ دوہرا عمل ویسے قائم رہے گا. ایک طرف سیکولر لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، ایک طرف مذہبی انتہا پسندی ہوا پاتی رہے گی. جی حسنین صاحب، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے وضاحت کی کہ لوٹا جا رہا ہے والدین کو. ایک غریب والدین کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو کیسے لوٹا جا رہا ہے؟ اور اس کا تو ہمارے انگلش میڈیم اداروں میں جو ایک اسٹیٹس، سمبل آف اسٹیٹس بنا ہوا کہ جہاں میرا بچہ فلاں انگلش میڈیم ادارے میں پڑھتا ہے، اور جو بیچارے والدین ان پڑھ ہیں اور وہ پڑھا بھی نہیں، ان کو کیسے آپ اویئرنیس دیں گے کہ وہ اس چیز کو سمجھیں؟ آفتاب عالم صاحب، اس سلسلے میں بنیادی بات یہ ہے کہ بچے کی تربیت کا پہلا جو درس گاہ وہ ماں ہے. جی. ہمارے معاشرے میں ابھی تک عورت کو، بچیوں کو تعلیم کے لیے ابھی بھی پسماندہ رکھا جاتا ہے. جب آپ کے معاشرے کی ماں باشعور ہوگی، بچے کی تعلیم، بچے کی تربیت کی ذمہ داری کو اس میں جوہر موجود ہوگا، یقیناً تمام مسائل آپ کے حل ہو جاتے ہیں. معاشرے میں تعلیم کو ایک تو فیشن بنا دیا گیا ہے. لوگ اپنے خاندان کا نام بڑھانے کے لیے، اولاد کو ایک اچھا ریفرنس دینے کے لیے انگلش میڈیم اسکول میں داخل کرا دیا. حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ انگلش میڈیم کی ڈیفینیشن کبھی نہیں پتہ ہے انگلش میڈیم کیا اسکول ہے. ٹھیک ہے، اور لوگ کس سے ان کو لوٹ رہے ہیں. اس کے لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے قریب آئیں گے کہ جو تعلیم کے ماہرین ہیں. ان سے اپنے بچے کو آپ چیک کرائیں کہ بچے کے اندر کتنی خوبی پیدا ہوئی ہے، بچے کے اندر تہذیب کتنی آئی ہے، یا اس کے نتائج کیسے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر وہ تعلیمی ادارے جو خاص طور پر پسماندہ علاقوں میں ہیں، ان کے والدین جو ہیں آپس میں ایک تو انٹر لنک ہو، والدین کا آپس میں رابطہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور تمام والدین مل کر اس بات کی کھوج میں لگ جائیں کہ اس تعلیمی ادارے میں جو عملہ جو ہے وہ کتنا کوالیفائڈ ہے. ٹھیک ہے، جو اس ادارے کو چلانے والے لوگ جو ہیں وہ تعلیم سے ان کی یعنی کہ تعلیمی پس منظر ان کا کیا ہے. جب آپ اس طرح چیزیں دیکھیں گے کہ وہ لوگ تجربہ کار ہیں، تربیتی یافتہ ہیں، ان کا تعلیم سے ان کا تعلق رہا ہے، ایک دو نسلیں ان کی تعلیم سے گزری ہیں، تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جاتا ہے. جب آپ اتنی تحقیقات کریں گے تو مالکان ہل کے رہ جائیں گے کہ لوگ تو بھی تحقیقات میں اترنا شروع ہو گئے. اب ان کا جسے کہتے ہیں کہ ان کی تمام ان کی جب کردار خوشی ہوگی اور جب ان کا اصل چہرہ سامنے آئے گا تو اس کی روک تھام ہو جائے گی. جی آپ کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں ناظرین آپ نے دیکھا کہ حسنین صاحب نے کھل کر بات کی اور والدین کی آنکھیں کھولی ہیں کہ جب بھی وہ کسی ادارے کے اندر جائیں اور اس کے حوالے سے ضرور جانیں کہ وہ آپ کے بچے کو کیا دینے جا رہا ہے. اس کی تحقیق کے بغیر اپنے بچے کو وہاں پر داخل نہ کروائیں. اور خاص طور پر جو اس کا نام نہاد انگلش میڈیم ادارے فرنچائز کے نام پر والدین کو لوٹ رہے ہیں، وہ اس چیز کی خاص طور پر تحقیق کریں کہ آیا جو ان کے ہیڈ آفس کا معیار ہے، آیا ایک پسماندہ علاقے میں بھی وہ معیار موجود ہے یا نہیں ہے. یہ اسی طرح ہے جس طرح آپ بازار سے کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو ایک دکاندار سے آپ بحث خریدتے ہیں. آپ اپنے بچے کا مستقبل ان کے ہاتھوں میں دینے چاہ رہے ہیں تو برائے مہربانی اس بات کو یقینی بنائیں کہ آیا آپ کے بچے کا مستقبل محفوظ ہے یا نہیں ہے. بہت شکریہ. پروگرام کو سبسکرائب کیجئے گا، کمنٹس دیجئے گا، شیئر کیجئے گا. مجھے امید ہے کہ آپ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ کا بہت شکریہ.